اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون قل تربصوا فانی معکم من المتربصین ام تأمرهم احلامهم بہذا ام هم قوم طاغون ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون ام لهم سلم یستمعون فیہ فلیأت مستمعهم بسلطان مبین ام لہ البنات ولکم البنون ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغیب فهم یکتبون ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون ام لهم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون وإن یروا کسفا من السماء ساقطا یقولوا سحاب مرکوم فذرهم حتی یلاقوا یومهم الذی فیہ یصعقون یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون وإن للذین ظلموا عذابا دون ذلک ولکن اکثرهم لا یعلمون واصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا وسبح بحمد ربک حین تقوم ومن اللیل فسبحہ وادبار النجوم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ طور کا دوسرا رکوع ہے۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجلی طور کو عنوان بنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب مقدس اور اس کی تعلیمات کی نصیحت کا حکم دیا ہے۔ پچھلی دو صورتوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے سورۃ قاف سے، جس میں قرآن حکیم کی بزرگی اور عظمت، اس کی اساس پر انسانیت کو نصیحت، اور پچھلی صورت میں پھر قرآن حکیم کی تعلیمات کی بنیاد پر تیار جماعت کی قسمیں اٹھا کر دنیا میں ان ظالموں اور متکبروں کے لیے جو وعدہ کیا گیا ہے اس کی سچائی کا اعلان کیا گیا، اور اس صورت میں تجلی طور کی قسم اٹھا کر موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب اور فرعون کے غرق ہونے کے منظر کی قسم اٹھا کر کہا ہے کہ جو ان سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور پورا ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی جد و جہد اور کاوشوں سے جیسا کہ ایک نتیجہ برآمد ہوا، ویسا ہی بلکہ اس سے زیادہ جامع نتیجہ اس کتاب مقدس قرآن حکیم کی تعلیمات سے پیدا ہوگا۔ جو متکبرین اور ظالمین ہیں ان کو جہنم میں داخل کرنے کا منظرنامہ پیچھے رکوع میں بیان کیا، اور جو متقین ہیں ان کے لیے انعامات کی تفصیلات بیان کی گئی تھی۔ اس رکوع میں یہ بات فرمائی گئی ہے، ان تمام تر پیچھے قسموں کے بعد اور نتائج کے تذکرہ کرنے کے بعد، کہ یہ کتاب مقدس قرآن حکیم ایک قطع علم ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، لہٰذا اس کی بنیاد پر انسانیت کو نصیحت، اس کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ آپ جاری رکھیے۔ مکہ مکرمہ میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے فذکر، آپ لوگوں کو نصیحت کیجیے، بات سمجھائیے۔ یہ بات کوئی عام روٹین کی جو مختلف ظنون و اوہام پر
اندازوں اور اٹکل پچو پر مبنی ہوتی ہے، ایسی نہیں ہے، بلکہ یہ حقائق کائنات ہیں، سچائیاں ہیں، اور واضح طور پر اللہ کی طرف سے انسانیت کے نام ایک پیغام ہے۔ اب سچے علم کے مقابلے میں، وحی الہی کے مقابلے میں جتنے ممکنہ پہلو ہو سکتے تھے، سوالات کی صورت میں اس رکوع میں قرآن حکیم نے بیان کیے ہیں کہ کیا یہ علم یہ ہے یا یہ ہے یا یہ ہے یا یہ ہے، اور اگر یہ علم ان میں سے کچھ نہیں ہے اور یہ علم حقائق پر مشتمل ہے، سچائی پر مشتمل ہے، تو اس کی بنیاد پر لوگوں کو سمجھنے سمجھانے کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے فذکر، آپ ان کو سمجھائیے، نصیحت کیجیے، اس لیے کہ فما انت بنعمت ربک، آپ اپنے رب کی نعمت اور فضل کی وجہ سے آپ نہ تو کاہن ہیں اور نہ مجنون ہیں۔ مکے والے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح وحی کا قرآن حکیم سنانے کا جو سلسلہ آپ نے شروع کیا تھا، اس کے مقابلے میں جو بات کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کاہن ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنون نعوذ باللہ طاری ہو گیا ہے۔ کاہن کسے کہتے ہیں؟ اس کی حقیقت خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھی کہ یہ کہانت کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاہن کے پاس جانے سے منع فرمایا، تو کہانت کی حقیقت کا سوال کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنات آسمان کی طرف جاتے تھے وحی کے نزول سے پہلے، اور وہاں جو فرشتوں پر اللہ تعالیٰ دنیا کے سلسلے میں جو احکامات تقسیم کرتے ہیں آسمان دنیا پر، تو وہاں سے کوئی ایک آدھ بات ان کے کان میں پڑ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملاتے، اور جو ان کا دنیا میں انسان کاہن ہوتا، وہ ساری باتیں اس کے کان میں جیسے مرغی کڑکڑ کرتی ہے، ایسے ہی وہ ان کے کان میں کڑکڑ کرتے ہیں۔ تو 100 میں سے کوئی ایک آدھ بات سچی ہوتی ہے، باقی 99 جھوٹی ہوتی ہے۔ گویا کہ کہانت بھی ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں ظنون و اوہام یعنی وہمیات کی بنیاد پر غیب سے کوئی چیز اس کے پاس آتی ہے، اور وہ جن کی شکل ہوتی ہے، شیطان ہوتا ہے اصل میں، کہ وہ کچھ باتیں ایک آدھ بات معلوم ہو گئی صحیح، اور باقی 700 جھوٹ ملا لیا۔ گویا کہ اس انسان کے اوپر ایک باقاعدہ جن آتا ہے جو اس سے بات چیت اور کلام کرتا ہے، لیکن وہ ناقص علم پر مبنی ہوتا ہے، اور شیطان کی طرف سے وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس کی نفی کی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کاہن نہیں ہیں، یعنی آپ کے پاس آنے والا علم ناقص اور ادھورا اور کسی شیطان کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام ایک مضبوط اور مستحکم فرشتہ، ایک مضبوط اور سچا علم لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا ہے، اور یہ وحی کی حقیقت ہے۔ تو وحی نہ تو کہانت ہے اور ولا مجنون اور نہ دیوانہ پن ہے۔ دوسری صورت ہوتی تھی جنون کی، کہ انسان پر جنون کی کیفیت طاری ہو جائے، اس کی عقل، اس کا شعور ختم ہو جائے، اور کوئی آسیب اس کے اوپر سوار ہو کر اس سے جو چاہے مرضی کہلوا لے۔ تو جنون کی حالت میں بھی جب دماغ کی رگیں ادھر ادھر کہیں اور کراس ہو جاتا ہے ان کا، تو اس وقت بھی عجیب عجیب باتیں انسان زبان سے نکالتا ہے، اس وقت بھی اس کو کچھ چیزوں کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ لیکن جنون کی حالت میں کی ہوئی باتیں وہ بھی کوئی محکم مضبوط اور مستحکم علم نہیں ہے، وہ بھی عقل و شعور کی بنیاد پر بات نہیں ہے۔ تو جنون تو ایک بیماری ہے، اسی طرح یہ کہانت بھی ایک بیماری ہے کہ ناقص علم آپ کے دماغ پر آیا ہے، عقل پر آیا ہے، قلب پر آیا ہے، لیکن ناقص ہے اور ادھورا ہے، شیطان کی طرف سے ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ شاعر ہیں۔ یہ جو دو الزامات آپ پر لگا رہے ہیں، تو ان دونوں میں سے کوئی بھی بات نہیں ہے
بلکہ آپ کے پاس جو علم ہے وہ 100% درست، صحیح اور اللہ کی طرف سے نازل کردہ وحی الہی ہے۔ گویا کہ تجلی طور کی قسم اٹھا کر تجلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تجلی باری تعالیٰ نازل ہوئی ہے قرآن حکیم کی صورت میں، اس کی حقیقی نوعیت نہ تو کہانت ہے اور نہ جنون ہے۔ تیسرا جو فتویٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ لوگ لگاتے تھے مکے والے، وہ یہ کہ شاعر ہے، شاعر کے بھی کوئی دماغ کی ایسی رگ جڑ جاتی ہے کہ اس کو تک بندی آ جاتی ہے لفظ بولنے کی، اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی وہ کہتا ہے میرے پر آمد ہو رہی ہے لفظوں کی، اور وہ لفظوں کو جوڑ کر ایک واہ واہ کے ڈونگرے برساتا ہے۔ وہاں بھی عقل کا دماغ کا استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ لفظی تک بندی ہوتی ہے یا معانی کی اور مفاہیم کی ایک خاص لہر اس کے اوپر طاری ہوتی ہے جو مستحکم علم کی بنیاد پر نہیں ہوتی، وہ جذباتیت پر، اشتعال انگیزی پر مبنی ہوتی ہے کہ جدھر رو بہہ گئی شاعر صاحب کی اسی طرح اس کے مطابق شعر جو ہے وہ منظم ہوتے چلے گئے۔ تو شاعری بھی لوگوں کے لیے ایک قسم کی ساحری ہے، وہ بھی ایک ناقص اور ادھورا علم ہے۔ تو یہاں اس کی بھی نفی کی گئی کہ ہم یقولون شاعر، کیا یہ آپ کو شاعر کہتے ہیں؟ قرآن پاک نہ شعر ہے، نہ جنون ہے، نہ ہی کہانت ہے۔ ان میں سے علم کی جتنے بھی ممکنہ پہلو ہو سکتے ہیں جو ان لوگوں کے دماغ میں آتے ہوں یا سرمایہ پرست لوگوں کے دماغوں میں ہوں کہ وہ شاعر کی قدر کرتے ہیں یا ساحر کی یا کاہن کی، ان لوگوں کی جو قدر کرتے ہیں، تو یہ علم ان میں سے سب سے الگ ہے۔ نتربص بہ ریب المنون، یہ کہا کرتے تھے عربوں کے ہم عام دستور تھا کہ بڑے سے بڑا شاعر بھی ہو، اس کی شاعری کی ایک دفعہ تو بڑی دھوم مچتی ہے، واہ واہ کے ڈونگرے برستے، کیا شعر کہا ہے، کیا بات کہی ہے، لیکن جیسے ہی تھوڑا سا زمانہ گزرتا ہے تو گردش زمانہ میں بڑے بڑے شاعروں کے شعر مٹی میں رل جاتے ہیں، بعد میں کوئی جانتا ہی نہیں کہ کون تھا اور کیا اس نے کہا اور کیا اس کی بات ہے۔ تو ریب المنون، زمانے کی گردش کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کہتے تھے ایسے ہی نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام، یہ بھی ایک قسم کی شاعری ہے۔ زمانے کی گردش ہوگی، وقت گزرے گا، ابھی اس وقت تو لوگوں کو متاثر کر کے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، زمانہ گزرے گا تو خود بخود کیا ہے، جیسے باقی شاعروں کے مرنے کھپنے کے بعد ختم ہو گیا، ایسے ہی نعوذ باللہ یہ شاعری بھی شاید ختم ہو جائے۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ شاعر ہے، نتربص بہ ریب المنون، ہم منتظر ہیں ان کے بارے میں، انتظار کر رہے ہیں کہ زمانے کی گردش کا شکار یہ کب ہوتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے قل تربصوا، تم بھی انتظار کرو، فإنی معکم من المتربصین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں کہ ابھی پتہ چل جائے گا کہ ریب المنون کے نتیجے میں یہ شاعری ہے جو ختم ہو جائے گی یا یہ ایک حق ہے اور سچائی ہے جو اپنا وجود برقرار رکھے گی۔ تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ تو نہ یہ شاعری ہے، نہ جنون ہے، نہ کہانت ہے۔ 3 شکلوں کی یہاں تردید کی ہے۔ چوتھی اگلی بات کہ یہ بھی نہ ہو تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگی، عقل سے نکلی ہوئی بات ہوگی تو ان کی عقل پر ماتم کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کہتا ہے ام تأمرہم احلامہم، کیا ان کی عقلیں ان کو یہ بات بتلاتی ہیں اس کتاب کے بارے میں کہ یہ شاعری ہے یا ساحری ہے یا جنون ہے یا کہانت ہے؟ ان کی عقل کا ہی معاملہ ہے۔ حالانکہ عقل تو صحیح بات سکھاتی ہے، لیکن ان کی عقل ان کو یہ بات سکھا رہی ہے، لگتا ہے کہ عقل کی بات نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے ام ہم قوم طاغون، یہ سرکش اور ظالم قوم ہے۔ قرآن کی حقانیت انہیں معلوم ہے، وہ ان کے دلوں میں اور ان کے جسموں سے صادر ہونے والے اعمال کا تحلیل و تجزیہ کرتا ہے، ان کے ظلم کی نشاندہی کرتا ہے، ان کی سرمایہ پرستی اور ان کے کفر اور تکبر اور شرک کو علم نشرہ کرتا ہے، بالکل صاف کھول کر قرآن بیان کرتا ہے، اور ان کے دل بھی سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، لیکن مفادات وابستہ ہیں ان کے، طاغوت ہیں یہ، یہ اس مرض کے اندر مبتلا ہیں
کہ دولت اکٹھی کریں، سرمایہ اکٹھا کریں، لوگوں کا استحصال کریں، لوگوں پر ظلم کریں، نا انصافی کریں، اللہ کے مقابلے میں اپنی خدائی یا بڑائی کا اعلان کریں، تو اصل تو یہ مریض ہیں، اس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو سرمایہ پرستی کی سرکشی میں مبتلا ہو، اس میں سرکشی، طغیانی اور طاغوتیت دماغ میں گھسی ہوئی ہو، تو وہاں عقل کا کیا کام ہے؟ عقل اگر صحیح صاف ستھری رہنمائی دینے والی ہو تو وہ چیزوں کو سمجھتی ہے اور اس کے مطابق عمل کرتی ہے۔ تو قرآن حکیم کا مکمل پیغام تو عقل و شعوری کو تو جھنجھوڑتا ہے، عقل سے ہی تو سمجھنے سمجھانے کا معاملہ ہے۔ تو کیا ان کی عقلوں نے ان کو یہ حکم دیا ہے یا یہ سرکش ہے؟ ظاہر ہے کہ سرکشی ہے، عقل کام نہیں کر رہی، عقل کام نہیں کر رہی تو اس کلام الہی کو شاعری اور ساحری اور مجنون اور پتہ نہیں کیا کیا فتوے لگاتے ہیں۔ قرآن حکیم نے پھر اگلی بات کہی، ام یقولون تقولہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ قرآن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے، تقول کیا اس کا، تقولہ جی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خود گھڑا ہوا ہے۔ یعنی اگر عقل کا استعمال مان کر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ جنون ہے، نہ شاعری ہے، نہ ساحری ہے، نہ کہانت ہے، تو اگلی ایک ممکنہ شکل ہو سکتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اپنی عقل سے یہ باتیں گھڑ لی ہوں، عقل کا استعمال کیا ہو جس عقل پر نہ جنون ہے نہ کچھ اور ہے۔ کیا ایسی بات ہے؟ قرآن کہتا ہے اصل بات یہ نہیں ہے کہ عقل کا مسئلہ ہو، ایک تو سرکش ہے، طاغون، اور دوسرا یہ کہ بل لا یؤمنون، اصل میں کیا ہے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہے تو عقل کی بات، سچائی کی بات، اور یہ حضور کی اپنی گھڑی ہوئی نہیں، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ جو انسانوں پر 40 سال تک جھوٹ جس نے نہیں بولا، وہ بھلا اللہ پر جھوٹ کیسے بولے گا کہ اللہ نے کوئی وحی نازل نہ کی ہو اور وہ کہے کہ جو مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ایمان کا تعلق جو قلب کی تصدیق کے ساتھ ہے تو وہ ان کے دل میں نہیں ہے، یہ محض عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں، اور وہ بھی اپنی ناقص عقل کے۔ ایمان کی جو کیفیت ہونی چاہیے کہ جو عقل و شعور کی بنیاد پر سچی بات ہو، آدمی اسے تسلیم کرے۔ اگر ایسی بات ہے کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات قرآن حکیم کی صورت میں گھڑ لی ہے، تو فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، یہ گھوڑا اور یہ میدان تو تم بھی اپنی عقل سے گھڑ کر لے آؤ ایسا کلام، یاتوا بحدیث مثلہ، پھر لے آئیں اس جیسی کوئی بات، حدیثن کہا کوئی بات، نکرہ، ہاں جی، ان کانوا صادقین، اگر یہ سچے ہیں تو تم بھی تو بڑے بڑے اپنے آپ کو عقلاء قوم کہتے ہو، تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عقل کا استعمال کر کے ایسا کلام لے آ سکتے ہیں تو تم بھی لے آؤ۔ اچھا چلو، قرآن حکیم نے کہا کہ اگلی بات سوچو، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ پہلا سوال تو یہی ہے کہ کیا یہ خود بخود پیدا ہو گئے ہیں بغیر کسی وجہ کے، خود بخود اپنے آپ ہی پیدا ہو گئے ہیں، یا کسی نے پیدا کیا ہے، اور یا یہ کہ یہ خود انہوں نے کائنات پیدا کی ہے؟ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے پر آنے کے یہ دعوے دار بن رہے ہیں یا کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، تو یہ اپنے آپ ہی بن گئے تھے، من غیر شیء، بغیر کسی چیز کے، خود بخود ہی وجود میں آ گئے۔ جی، دوسری یہ کہ خود بخود وجود میں آئے اور پھر انہوں نے کائنات پیدا کی، تو کیا انہوں نے کائنات پیدا کی ہے؟ ان میں سے کون ہے جس نے آسمان و زمین پیدا کیے ہوں؟ ام ہم الخالقون، یا کسی نے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بنایا ہے، تخلیق کیا ہے۔ ام خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمان و زمین پیدا کیا ہے؟ تو اگر ان تمام پہلوؤں پر بھی غور کریں تو اصل بات کیا ہے، یہاں جملہ استعمال کیا لا یوقنون، یہ ایقان نہیں رکھتے، پہلے تھے ایمان نہیں رکھتے، بل لا یؤمنون، اور اس سے پہلے کہا تھا طاغون۔ مرض قرآن حکیم ان کا بیان کر رہا ہے کہ یہ طغیانی اور سرکشی کر رہے ہیں، اسی طریقے سے ایمان نہیں رکھتے اور ایقان نہیں رکھتے، لا یوقنون۔ جب انسان کا قلب اور عقل دونوں ایک پیج پر آ جائیں اور ایک چیز کو تسلیم کریں
تو وہاں وہ یقین کی کیفیت انسان کے اندر پیدا ہونا ہے، اور یقین کائنات کے مشاہدے اور اس کے تمام چیزوں کے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے تناظر میں ہی پیدا ہوتا ہے۔ تو اب اگر یہ کہیں کہ جی ہم از خود پیدا ہو گئے تھے، یا ہم نے آسمان و زمین پیدا کیا ہے اور پھر باقی چیزیں وجود میں آئی ہیں، کسی اور نے نہیں بنایا، تو پھر اگلی بات ہوگی۔ حالانکہ یہ خود یقین رکھتے ہیں کہ آسمان و زمین پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان سے جب سوال کیا جاتا ہے کہ کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، تو کہتے ہیں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ وہاں تو اپنے خالق ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے۔ ملکوت السماوات والارض پوچھا تو تب بھی کہا یقولن اللہ۔ تو تخلیق کے معاملے میں خود انہیں اپنی بات پر کسی قسم کا کوئی یقین اور اعتماد نہیں ہے، وہاں اپنے آپ کو اللہ کی مخلوق سمجھتے ہیں۔ تو جو اللہ پیدا کر سکتا ہے وہ ایک سچا کلام اپنے نبی کے قلب پر کیوں نہیں اتار سکتا؟ سچائی کیوں نہیں اللہ کی طرف سے آ سکتی؟ اگلا ایک اور سوال کیا، ام عندہم خزائن ربک، اگر بالفرض یہ کہتے ہیں کہ آسمان و زمین اللہ نے پیدا کی اور اللہ نے ہمیں بھی پیدا کیا ہے، یہاں کی تمام چیزیں اور خزانے بھی اسی نے پیدا کیے ہیں، تو ام عندہم خزائن ربک، کیا تیرے رب کے خزانے ان کے پاس ہیں؟ ان کے پاس ہیں کہ تمام چیزوں کا اختیار اللہ نے پیدا کر کے ان مکے کے مشرکوں اور ان ظالموں سرمایہ پرستوں کو دے دیا ہے، اس وجہ سے کہ کچھ سرمایہ اور دولت ان کے پاس ہے۔ مکے والوں کے پاس خوشحالی ہے، خزانہ ہے، مال و دولت ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی اس خزانے کے مالک ہیں، اور اس کی بنیاد پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم المسیطرون، یا اللہ پاک نے ان کو دروغہ بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے کہ وسائل تمہاری اجازت کے بغیر کسی کو نہیں دیے جائیں گے، اور ان کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ اللہ پاک نے قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیا ہو۔ تو تیرے رب کے خزانوں کے یہ دروغہ ہیں، یہ سربراہ مقرر کیے گئے ہیں، یہ منتظم ہے، اس کی تقسیم ان کے ذمے ہے۔ یہ بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ دنیا بھر کے سارے خزانے ان کے قبضے میں ہوں اور اللہ کی طرف سے یہ مقرر ہوں کہ ان خزانوں کی تقسیم تم نے کرنی ہے۔ یہ بھی بات حقیقت میں نہیں ہے۔ سوچنے کے لیے دعوت کا انداز و اسلوب ہے کہ جتنے ممکنہ آپشن ہیں وہ رکھے جائیں کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اور یہ نعوذ باللہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے اور یہ ادھر ادھر سے آیا ہے، تو ممکنہ طور پر کہانت، شاعری، ساحری وغیرہ وغیرہ، یا یہ کہ خزانوں کے سربراہ یہ ذمہ دار ہے۔ ایک اور سوال کیا کہ یہ بھی نہیں ہے، تو ام لہم سلم یستمعون فیہ، ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر آسمان پر جا کر اللہ کا کلام سن کر آتے ہوں یہ خود، اور پھر اس کی بنیاد پر بتلائیں کہ یہ نعوذ باللہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے، یہ فیصلہ کریں۔ ام لہم سلم، ان کا خیال یہ تھا کہ جو جنات ہیں وہ سیڑھی پر چڑھ کر اوپر جا کر کچھ نہ کچھ باتیں معلوم کر کے آتے ہیں اور ہمیں سچی باتیں بتلاتے ہیں۔ تو قرآن نے اسی حوالے سے سوال کیا کہ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے کہ جس پر چڑھ کر انہوں نے جا کر بات سن کر آئی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی؟ اور فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ، اور جو واقعی وہاں سے سن کر ان میں سے کوئی ایسا ہے جو وہاں سے سن کر آیا ہو اور اس سننے پر کوئی واضح دلیل بھی پیش کرے، صرف دعویٰ تو نہیں یہ تو دعویٰ بلا دلیل ہے کہ جناب ہمارے پاس کوئی جن تھا وہ آسمان پر گیا اور یوں اس طرح سیڑھیاں چڑھ کر گیا، درجات اور بلند ہوتے گئے اور وہاں سے یہ بات لے کر آیا ہے، یہ پیغام لے کر آیا ہے۔ تو کوئی سلطان مبین، کوئی واضح دلیل، کوئی کھلی سند ان کے پاس ہے اس بنیاد پر کہ کون سن کر آیا تھا اور وہ وہاں سے کیا لے کر آیا ہے۔ پھر اگلی بات دیکھو، ان کی حالت تو یہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ کے بارے میں جب یہ تقسیم کرنے میں بیٹھے ہیں، بالفرض یہ کہیں کہ جی ہمارے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں، تو تقسیم کیا کی ہے؟ ام لہ البنات ولکم البنون، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہتے ہیں بیٹیاں ہیں، جو فرشتوں کا تذکرہ آتا ہے تو وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اپنے لیے کہتے ہیں لکم البنون، تمہارے لیے بیٹے۔ تو جو یہاں ہی ناانصافی کرے کہ اپنے لیے تو بیٹا ہونے کا فخر، اور اگر بیٹی کی خوشخبری سنائی جائے تو ان کے چہرے کالے سیاہ ہو جائیں،
تو وہ اس خدا کے لیے مان رہے ہیں جو ان کے خیال کے مطابق بھی آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ خلق السماوات والارض، جو جس نے پیدا کیا ہے آسمان و زمین کو، اس کے لیے بیٹیاں تلاش کر رہے ہیں۔ یعنی انسان اور اللہ کے درمیان جو رابطہ کار انہوں نے بنایا ہے فرشتے کو، اس کو مؤنث بنا رہے ہیں، اور اپنے لیے تو کیا ہے، اس طرح کا کوئی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہتے ہیں ہمیں تو بیٹے ملنے چاہیے۔ پھر یہ ساری باتیں بھی چھوڑو، کیا اگلی بات سنو کہ ام تسألہم اجرا، کیا اے نبی آپ ان سے کوئی معاوضہ مانگتے ہیں، پیسے مانگ رہے ہیں کہ آپ نے کوئی ان سے تنخواہ لینی ہے، کوئی پیسے لینے ہیں، کوئی بھاری ٹیکس ان سے وصول کرنا ہے کہ فہم من مغرم مثقلون، کہ یہ اس تاوان سمجھیں اس کو کہ یہ ڈنڈ ان کے اوپر نبی نے لگا دیا کہ اتنا ڈنڈ ضرور بھرو تم، اور اس کے بوجھ تلے یہ دبے چلے جا رہے ہیں۔ مثقلون، بہت بوجھل ان کے اوپر پیسوں کا جرمانہ لگایا ہے کہ نبی، عام طور پر شاعر جو ہیں ان کا لوگوں کے اوپر قرضہ ہوتا ہے، شاعر جب شعر پھڑکتا ہوا ڈالتا ہے مجمع میں تو وہ اس بات کا یقینی طور پر سمجھتا ہے کہ اس پر نوٹوں کی بارش ہوگی، اور لوگ اس کو بسا اوقات تاوان سمجھتے ہیں کہ جی شاعر کی شاعری کا جواب نہیں دیا تو یہ شاعر اتنی قیمت کا ہے، یہ شاعر اتنی قیمت کا ہے۔ ایسے ہی جادوگر بھی اپنی جادوگری سے جب دکھاتا ہے، یا کاہن جب کہانت کی بنیاد پر کوئی مستقبل کی پیشن گوئی کرتا ہے تو وہ بھی ضرور نظر و نیاز وصول کرتا ہے، پیسہ وصول کرتا ہے کہ بھئی میں نے کہانت کی بنیاد پر تمہارے لیے کوئی کام کیا ہے۔ تو کیا تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کے فتوے لگا رہے ہو؟ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ کیا نبی تم سے کوئی پیسے مانگتا ہے؟ وہ تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میں تم سے کسی قسم کا کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، ان اجریہ الا علی اللہ۔ تو ام تسألہم اجرا، کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کوئی معاوضہ مانگتے ہیں کہ جو ان کے اوپر تاوان محسوس ہو اور بھاری ہو محسوس، اتنے پیسے ادا نہ کر سکتے ہوں؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ ام عندہم الغیب، اور اگلی بات یہ ہے کہ کیا ان کے پاس کوئی غیب کی خبر ہے، اور غیب سے کوئی بات آئی ہو اور فہم یکتبون، وہ لکھ رہے ہوں؟ جی، آدمی پر کوئی غیب سے دماغ پر خیالات آتے ہیں، اور جیسے ہی دماغ پر خیالات کی بارش شروع ہوتی ہے تو نثر نگار اور شاعر اور افسانہ نگار اس کو کیا ہے، قلم بند کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہی کل کو ایک کتاب بن کر وجود میں آ جاتی ہے۔ تو کیا ان کے پاس کوئی غیب سے اس طرح کی خبریں آئی ہیں کہ جو لکھی جائیں؟ قرآن حکیم ایسی بات تو نہیں ہے کہ محض صرف آمد کی بنیاد پر کوئی چیز لکھی ہوئی ہو۔ ام یریدون کیدا، کیا یہ اس تمام باتوں سے جو پیچھے ممکنہ جو ان کے دماغ میں خیالات پروان چڑھ رہے ہیں ان کی بنیاد پر قرآن نے کہا کہ ام یریدون کیدا، یا ان تمام باتوں کے ذریعے سے یہ کوئی نہ کوئی مکر کھیلنا چاہتے ہیں، کوئی فریب کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی یہ جو پوری کفر کی اور طاغوتی جماعت ہے، اس کے مختلف ذہنیتوں کے لوگ ہیں، اور ہر ممکنہ ذہن میں جو سوال ابھر سکتا تھا، کہانت کا، جنون کا، شاعری کا، ساحری کا، یا کائنات میں اپنی عقل کے استعمال کا، یا پیدائش انسانیت کا خزانوں پر قبضہ کرنے کا، یا سی ڈی کے حوالے سے کوئی سوال ہو سکتا تھا، جتنے ممکنہ پہلو ظلم اور متکبر جماعت کے مختلف لوگوں میں ہو سکتے تھے، قرآن نے ایک ایک کر کے سب کو بیان کرنے کے بعد کہا ام یریدون کیدا، کیا یہ ان تمام باتوں کے ذریعے سے مکر و فریب کو کھیلنا چاہتے ہیں؟ فالذین کفروا هم المکیدون، جو اللہ کی اس پیغام کے منکر ہیں، اس قرآن حکیم کے منکر ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انکار کر رہے ہیں، اصل میں تو وہ خود داؤ میں پھنس چکے ہیں۔ انہوں نے داؤ کیا لگانا ہے؟ وہ مکر و فریب کیا کر سکتے ہیں؟ انکار کفر جو ہے، حق کا، سچے علم کا، صحیح اور صادق بات کا جو انکار ہے، یہ خود مکر و فریب کے جال میں پھنسنا ہے، کیونکہ وہ اس الجھاؤ میں مبتلا ہو گئے، کبھی شاعری، کبھی ساحری، کبھی جنون، کبھی یہ، کبھی وہ۔ تو یہ تو بڑی انتہائی نالائقی کی بات ہے کہ انسان عقل و شعور کا استعمال کرنے کے بجائے اس طرح کے ناقص اور ادھورے علم کے الجھاؤ میں گرفتار ہو جائے۔ تو کفر کر کے
حق بات کا انکار کر کے تو وہ خود الجھاؤ کا شکار ہو گئے ہیں۔ ام لہم الہ غیر اللہ، اگلا سوال کیا، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی خدا ہے ان کا؟ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ بہت ہی پاک ہے اس سے جو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ بڑا فرق ہے، ذات باری تعالیٰ کہاں کتنی بلندی پر ہے، تو اللہ کے مقابلے پر اور کون سا خدا ہو سکتا ہے جو ایسی باتیں ان کو بیان کرے؟ کوئی اور خدا تو نہیں۔ ان کا حال اور ان کی عقل تو اتنی مس ہو چکی ہے کہ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ، اگر آسمان سے کوئی اللہ کی طرف سے عذاب کا تختہ، اوپر سے کوئی ٹکڑا آسمان کا نیچے گرتا ہوا ان کے اوپر آ جائے ساقطاً، تو یقولو کہیں گے کہ بھئی یہ تو وہی بادل تھے، وہ برف جمع ہوئی بھی تھی اوپر کہیں، وہ نیچے گری ہے۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اوپر سے اولے پڑتے ہیں، بارش پڑتی ہے، اور عذاب الہی جب برستا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ تو بس ایسے جیسے روٹین میں برف پڑا کرتی ہے، ایسے ہی کیا ہے، یہ برف کا ایک ٹکڑا، سحاب مرکوم، بادل ہے جمع ہوا، آسمان کا ٹکڑا اللہ ان پر پھینک دے کوئی عذاب کے طور پر، تو اس کو بھی بادل کا ایک ٹکڑا کہہ کر انکار کر دیتے ہیں۔ یہ تمام ممکنہ جتنے پہلو تھے کتاب مقدس قرآن حکیم کی تعلیم کے مقابلے میں یہ ہو سکتے تھے، قرآن نے تمام کا تذکرہ کر کے یہ حقیقت واضح کر دی کہ یہ طاغون ہے، لا یؤمنون ہے، لا یوقنون ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ان کے پاس ثبوت نہیں ہے، بلکہ ہم المکیدون ہے۔ یہ تمام باتیں کرنے کے بعد قرآن نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فذرہم، ان کو چھوڑ دیجیے۔ اب آپ فذکر پہلے کہا تھا رکوع کے شروع میں کہ نصیحت کیجیے، اس حق کو بیان کیجیے، لیکن اتنے ممکنہ عقلی سوالات اٹھانے کے بعد بھی ان کے دماغ میں بات نہیں آ رہی، تو آپ ذرہم، آپ ان کو چھوڑ دیجیے، حتیٰ یلاقوا یومہم الذی فیہ یصعقون، اس دن سے ان کی ملاقات ہو کہ جس دن میں یہ دیکھ لیں کہ جو ان کے اوپر بجلی کڑکے گی، جو عذاب الہی آئے گا، الذی فیہ یصعقون، اس دن میں جس میں بجلی کی کڑک ان کے اوپر ہوگی، صاعقہ بجلی جو چمک اور پوری کڑک کے ساتھ نازل ہوتی ہے، اور وہ دن ایسا ہوگا کہ لا یغنی عنہم کیدہم، اس دن ان کا کوئی بھی مکر و فریب کارآمد نہیں بنے گا، کوئی ان کو فائدہ نہیں دے گا، اور ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی کسی بھی قسم کی کوئی مدد کی جائے گی۔ یوم الحشر میں کسی بھی قسم کی کوئی مہلت نہیں ملے گی، کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا، کوئی ان کے مکر و فریب وہاں چل سکے گا، ہر حال میں اس عذاب الہی کے اندر یہ مبتلا ہوں گے۔ تو یوم الحشر کا تذکرہ کیا، اور پھر فرمایا یوم الحشر ہی نہیں، وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اس حشر کے دن میں بڑے عذاب سے پہلے ان ظالموں کو ایک اور عذاب دیا جائے گا، عذابًا دون ذالک، اس عذاب سے ورے یعنی اس سے پہلے ایک اور عذاب دیا جائے گا، اور وہ دنیا میں یوم بدر ہے، یوم فتح مکہ ہے، تو دنیا میں بھی ان پر یہ عذاب آنا ہے۔ دونوں کا تذکرہ کر دیا، قیامت کے عذاب کا اور اس دن کا یوم الحشر کا الگ سے تذکرہ کیا ہے، اور ان للذین ظلموا عذابا، مکمل عذاب تو نہیں ہے، عذاباً ایک عذاب ہے، ایک پہلو سے ان کو سزا ملے گی، وہ کہ دنیا میں انسانوں کی بداعمالیوں کا مکمل حساب کتاب یا عذاب یا ثواب تو ممکن نہیں ہے، لیکن ایک درجے میں دنیا میں بھی ان کو ذلیل اور رسوا اور عذاب کے اندر یہ مبتلا ہوں گے کہ شکست فاش ہوگی، جو اسی بارے میں اللہ نے آگے چل کر کہا ہے سیہزم الجمع ویولون الدبر، کہ ان کو ضرور شکست ہونی ہے۔ بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، ایک گھڑی آنے والی ہے جس میں دنیا میں ان پر عذاب آئے گا، اور جو اس کے بعد آنے والی ہے وہ زیادہ دہشت ناک، زیادہ خوفناک، زیادہ کڑوی اور تلخ ہوگی۔
وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان کی اکثریت ان کو نہیں جانتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رکوع میں 3 دفعہ براہ راست مخاطب کر کے کہا ہے کہ آپ یہ کام کیجئے۔ پہلے کہا فذکر، نصیحت کی پوری تفصیلات بیان کر دی۔ اس کے بعد کہا کہ اگر نصیحت نہیں مانتے اور یہ مکیدون ہے تو پھر فرمایا فذرہم، بس ان کو چھوڑ دیجئے، اب ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ وہ دن عذاب کا آیا چاہتا ہے جس میں کیا ہے، یہ سزا کے مستحق بنیں گے، اور دنیا میں بھی ان ظالموں کے خلاف عذاب آئے گا، انقلاب آئے گا، ان متکبروں اور طاغون اور سرکش لوگوں کے مقابلے پر جدوجہد اور کوشش ان کے عذاب کی صورت میں ان کے اوپر نازل ہوگی۔ اور آخری حکم دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان 2 باتوں پر، ایک تو ایسے متکبروں جو بات نہیں مانتے ان کو نظر انداز کیجیے، چھوڑ دیجیے، اور دوسرے یہ کہ صبر و استقامت کے ساتھ نصیحت کرتے رہیے، بات سمجھاتے رہیے، یہ جو چاہے مرضی کہیں تو وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اور صبر کیجیے اپنے رب کے حکم کے لیے، کہ صبر و استقامت کے ساتھ اپنے رب کا حکم لوگوں کو بتلاتے رہیے، صبر و استقامت کے ساتھ اس حکم کا انتظار کیجیے جو عذاب کی صورت میں ان کے اوپر آنے والا ہے۔ یوم بدر کا انتظار کیجیے یا قیامت کے دن کا انتظار کیجیے۔ اب آپ کا کام ہے صحیح پیغام پہنچا دینا، صبر و استقامت کے ساتھ اپنے رب کا حکم بیان کرتے رہیے، اس کا انتظار کیجیے، ان کو نظر انداز کیجیے اور تذکیر کا سلسلہ جاری رہے۔ اور آپ کو اس راستے میں تکلیفیں آئیں گی تو کوئی پرواہ مت کیجیے کہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، بالکل ہم آپ کی نگرانی کر رہے ہیں، آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ لَن يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذًى، یہ تمہیں تھوڑی موٹی تکلیفیں آپ کو پہنچا سکتے ہیں، ورنہ اور کوئی اذیت سے زیادہ بڑھ کر کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آپ صبر و استقامت کے ساتھ یہ کام کرتے رہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی تجلی طور کا نتیجہ فرعون کے دریائے نیل میں غرق ہونے کی صورت میں، بحیرہ قلزم میں اس کے غرق ہونے کی صورت میں ظاہر ہوا تھا، ایسے ہی یہاں ان کو ریت کے اس دریا میں جو صحرا چاروں طرف ان کا پھیلا ہوا ہے، وہاں بدر میں ان کو انہی خاک کے اندر، اسی صحرا کے اندر غلطاؤں پیچا ان کو گھسیٹ کر کلیب بدر میں ڈال دیا جائے گا۔ یہاں ان کو سزا ہوگی، حدیبیہ کے مقام پر انہیں شکست فاش ہوگی، احد کے پہاڑ کے قریب یہ ذلیل اور رسوا ہوں گے، مدینہ کے چاروں طرف، خندق کے چاروں طرف یہ ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ آپ صبر کیجیے، استقامت کے ساتھ اپنے سلسلے کو جاری رکھیے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ایک تو صبر کام لیجیے، اور دوسرا یہ کہ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے جب آپ اٹھیں نماز کے لیے، کیونکہ 2 ہی چیزیں ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایک صبر ہے اور ایک نماز ہے۔ تو جب نماز کے لیے آپ اٹھیں تو اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ حضرت سندھی نے یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول نقل کیا ہے کہ حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ نماز شروع کرتے وقت کیا پڑھنا چاہیے تکبیر تحریمہ کے بعد، تو انہوں نے وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، یہ اسی آیت سے اخذ کیا ہے۔ سبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز کا آغاز اس سے کیا جائے، اور اسی قرآن حکیم کی آیت ہی کی وجہ سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کی وجہ سے ہی امام اعظم امام ابو حنیفہ نے، احناف نے اسی کو ترجیح دی ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ حین تقوم، کہ جب بھی تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو سبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے۔ گو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی مسنون دعائیں منقول ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ دعا بھی ہے۔ لیکن یہ قرآن حکیم نے نماز کے آغاز میں سبح بحمد ربی کا حکم دیا ہے، تو یہ تسبیح پڑھنے کا جو حکم دیا ہے اسی سے یہ سبحانک اللہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ اور وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور رات کے کچھ عرصے میں بھی اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کیجیے۔ اور وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور جب ستارے پشت پھیر کر جا رہے ہوں،
یعنی دن نکلنے کا وقت، سورج طلوع ہونا ہے، صبح صادق طلوع ہوتی ہے تو ستارے جو چمک رہے ہوتے ہیں وہ گویا کہ پشت پھیر کر جا رہے ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھیے اور رات بھی تسبیح و تحمید، اور پھر جب سورج مکمل طلوع ہو جاتا ہے تو پھر ظہر، عصر، دن کی نمازیں تینوں، اور رات کی نماز من اللیل کے اندر 2 نمازیں جو رات کی ہیں، مغرب اور عشاء، اور تہجد سمجھ لیجئے۔ تو یہ جو نمازیں ہیں آپ اللہ کی طرف رجوع کیجئے، جس اللہ نے آپ کو پیغام یہ دیا ہے تو صبر و استقامت کے ساتھ کام لیں اور اس پیغام کی نصیحت جاری رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اذا حضبہ امر بادر الی الصلاۃ، جب بھی کوئی مشکل پیش آتی یا کوئی معاملہ درپیش ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ نماز کے ذریعے سے اللہ سے مناجات، بات چیت اور گفتگو، اور وہ علم جو اللہ کی طرف سے آیا ہے اس کو نماز میں پڑھنے کے نتیجے میں ایک نئی تازگی، نیا حوصلہ، نیا جذبہ اور ولولہ پیدا ہوتا تھا۔ وہ جو ان کی تکلیفیں اور ان کی ادھر ادھر کی شرارتیں ہیں ان کی وجہ سے جو طبیعت پر اثر ہے وہ دور ہو جاتا تھا، اور نئے ولولے اور حوصلے کے ساتھ نماز کے بعد پھر اپنے اسی سمجھنے سمجھانے کے کام میں مشغول ہو جاتے تھے۔ تو یہ گویا کہ قرآن حکیم نے واضح کر دیا کہ یہ سچا علم ہے، تدلی رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب مقدس کی صورت میں نازل ہوئی ہے اس کو تجلی طور کے تناظر میں سمجھایا گیا ہے اور اس کی بنیاد پر کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس تجلی رب محمد کی تفصیل اگلی صورت میں آ رہی ہے۔ بڑی بہترین ترتیب قرآن حکیم میں ہے کہ پہلے تجلی طور کا تذکرہ کر کے قرآن حکیم کی حقیقت سمجھائی اور اس پر کام کرنے کا حکم دیا، اور اب یہ خود تجلی کی حقیقت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے اس کی قسمیں اٹھا کر اللہ پاک نے اس کی عظمت اگلی صورت میں بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔